انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں گی۔ اپنے اور فوج کے خلاف جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ہمیں غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھیں۔ پاکستان میں ایک سچا جمہوری کلچر اپنانا ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ سیاسی پارٹیاں اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں گی، اور انہوں نے بارہا اس بات پر زور دیا کہ پاکستان میں ایک سچا جمہوری کلچر اپنانا ہوگا۔ ہار جیت سیاست کا حصہ ہے، ہر پارٹی کو اپنی شکست اور فتح کو قبول کرنا ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے لیے پاکستان نعمت خدا بندی ہے۔ شہداء کے لاحقین کا تقریب میں آمد پر شکر گزار ہوں۔ آج تجدید عہد کا دن ہے۔ ہم سب مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ مادر وطن کے لیے کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ مختلف موضوعات تھے جس پر آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے بات کی گئی۔ بڑے کھل کر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سیاست پر تفصیلاً بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کچھ حلقوں نے فوج کے خلاف جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ہیجان پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے مگر ملک کے خلاف کچھ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئندہ کسی سیاسی معاملے پر دخل اندازی نہ کرنے کے عزم پر قائم ہیں۔ فوج کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ سیاست سے دور رہیں گے، مگر کچھ حلقوں کی جانب سے ہمارے فیصلے کا خیر مقدم کرنے کی بجائے تنقید کی گئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ متعدد حلقوں نے فوج پر شدید تنقید کے ساتھ غیر شائستہ زبان استعمال کی۔ بھارت کی مثال دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کے عوام اپنی فوج پر تنقید نہیں کرتے۔ یہاں پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ حلقوں کی جانب سے پاک فوج پر شدید تنقید کی اور اس کے ساتھ ساتھ غیر شائستہ زبان بھی استعمال کی گئی۔ انہوں نے متنبع کیا کہ سب کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پچھلے سال فوج نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سیاست سے دور رہنا ہے، سب کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ امید ہے سیاسی جماعتیں بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں گی۔ ہمیں غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان اس وقت سنگین معاشی بحران کا شکار ہے اور کوئی ایک پارٹی ملک کو اس بحران سے نہیں نکال سکتی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم قائم ہیں کہ اس سیاست سے دور رہیں گے۔ فوج کا سیاست میں مداخلت کرنا غیر آئینی اقدام ہے۔ فوج کا بنیادی کام جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ہم اپنے عزم پر قائم ہیں۔ اب سیاسی جماعتوں کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بارہا اس بات پر زور دیا کہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے اور سب کو مل کر اس بحران سے نکلنا ہوگا۔ کوئی ایک جماعت ملک کو اس بحران سے نہیں نکال سکتی۔ ماضی کا ذکر بھی کیا۔ مشرقی پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا فوجی نہیں بلکہ سیاسی ناکامی تھا۔ تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے آج اس تقریب سے اہم خطاب کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آج بطور آرمی چیف یوم شہداء پر وہ آخری خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مادر وطن کے لیے کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ ہم سب مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ آج تجدید عہد کا دن ہے۔ شہداء کے لواحقین کا تقریب میں آمد پر شکر گزار ہوں۔ ہمارے لیے پاکستان نعمت خدا بندی سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، سیاستدانوں کو بارہا ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہار جیت تو سیاست کا حصہ ہے، ہر پارٹی کو اپنی شکست اور فتح کو قبول کرنا ہوگا، اور وہ اس بات پر زور دیتے دکھائی دیے کہ سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جھوٹا بیانیہ سامنے آیا اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا۔ کہا کہ جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور کچھ حلقوں کی جانب سے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ نہ صرف جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنایا، اب اس بیانیے سے پیچھے ہٹتے بھی وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فوج پر تنقید عوام اور سیاسی جماعتوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ میں احتیاط برتنی چاہیے۔ کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ شدید تنقید کی گئی فوج پر، سینئر ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا اور غیر شائستہ زبان استعمال کی گئی۔ فوجی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن ملکی مفاد کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ اپنے اور فوج کے خلاف جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ہمیں غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ امید ہے سیاسی جماعتیں بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں گی۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ملک اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے، کوئی ایک پارٹی مسائل حل نہیں کر سکتی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد عدیل بڑائچ۔ عدیل، بتائیے گا آج کا خطاب کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے
جو بحیثیت آرمی چیف اپنا آخری خطاب کیا ہے، انہوں نے بہت ہی متاثر کن طریقے سے اپنے اس سارے ٹینیور کو کنکلوڈ کیا ہے، اور ان کے ٹینیور کے دوران جتنے بھی پاکستان میں بڑے مسائل، چیلنجز، اور جو سب سے بڑا مسئلہ جو سیاسی عدم استحکام تھا، اس کی جو ریزنز تھیں، اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی، اور انہوں نے جو کس طرح سے فوج کو، جو فوج کا سیاست سے دور ہونے کا ویژن، اور لیکن جو سیاسی جماعتوں کی جانب سے کس طرح سے فوج پر تنقید کی گئی، اور کس وجہ سے کی گئی کہ جب فوج نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ سیاسی مداخلت نہیں ہوگی فوج کی جانب سے، مگر پاک فوج پر تنقید کی گئی، جو فوجی قیادت ہے اس کو طرح طرح کے القابات دیے گئے، اور پھر جو سینئر ملٹری لیڈرشپ ہے اس سے نامناسب القابات سے نوازا گیا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ فوج کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے۔ انسٹیٹیوشن کی جو سوچ سے متعلق انہوں نے باضابطہ کھل کر جس طرح سے آج آگاہ کیا ہے، اس سے پہلے وہ شاید اتنا کھل کر نہیں کبھی بولے، انہوں نے اس طرح سے لب کشائی نہیں کی۔ اس سے پہلے اس طرح کے معاملات جو خاص طور پر جو سیاسی کلچر سے متعلق بات ہوتی ہے، انسٹیٹیوشن کی بات ہوتی ہے، تو اس میں ماضی قریب میں آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک دائرے میں رہتے ہوئے تو بات کی گئی تھی، لیکن آرمی چیف نے جاتے ہوئے آج کھل کر چونکہ بات کی، اور انہوں نے کسی ایک سیاسی جماعت کا نہ ساتھ دیا نہ کسی ایک سیاسی جماعت پر تنقید کی، بڑی انہوں نے بیلنس انداز میں ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی جو اس وقت مسائل کا بڑا موجب ہیں۔ تو انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اب اس معاملے کو درگزر کر کے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ فوج نے تو اپنا کیتھارسس شروع کر دیا، یعنی انسٹیٹیوشن نے بھی اس سارے معاملے کو ظاہر ہے ایویلیویٹ کیا کہ کہاں پر غلطیاں تھیں۔ اس کے بعد انسٹیٹیوشن نے فیصلے لیے ہیں، انہوں نے ان فیصلوں سے متعلق آگاہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ انڈیکیشن دی ہے کہ یہ فیصلے آگے جو ہیں وہ جاری رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی ایسا ہی کریں گی، اور سیاسی جماعتیں اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گی، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز، جس میں خاص طور پر چونکہ سیاستدان آتے ہیں، سیاسی جماعتیں آتی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے بڑھ کر نہ صرف آگے بڑھنا ہوگا بلکہ برداشت پیدا کرنی ہوگی۔ اور انہوں نے بتایا کہ 2018 کے انتخابات میں کیا ہوا، آر ٹی ایس کا بہانہ کر کے کس طرح اس وقت کی گورنمنٹ کو سلیکٹڈ گورنمنٹ کہا گیا، اور اب جب ایک آئینی طریقہ کار کے تحت ایک حکومت تحریکیات میں اعتماد کے بعد جو ہے وہ گھر گئی، تو کہا گیا جو نئی آنے والی حکومت ہے اس کو امپورٹڈ کا کہا گیا۔ تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت جو ہے اسے سلیکٹڈ یا امپورٹڈ کی بجائے الیکٹڈ کہا جائے۔ تو پاکستان میں جمہوری کلچر پیدا کرنے، جو سچا اور جو جنون جمہوری کلچر ہے اس کو پیدا کرنے پر جو انہوں نے زور دیا، یعنی جو کام ہماری سیاسی قیادت کو کسی اور کو نہیں بتانے چاہیے تھے، لیکن ہمارے آرمی چیف نے انہیں جھنجھوڑا، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ایک سچا جمہوری کلچر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جعلی اور جھوٹا بیانیہ جو ہے اس کی جانب انہوں نے نشاندہی کی، اور انہوں نے بہت اس حوالے سے کھل کر بات کی، اور انہوں نے بیسیکلی اپنا جو اظہار کیا، انہوں نے اپنی دل کی بات کی کہ کس طرح سے ایک بیانیہ بنایا گیا، کس طرح سے انسٹیٹیوشن کو ملائن کیا گیا، کس طرح سے قیادت کو ملائن کیا گیا، کس طرح اس کو جب وہ سازش کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور امپورٹڈ حکومت کی جب وہ بات کی جا رہی تھی، تو وہ بیانیہ جو ہے پھر اس سے کیسے وہ پیچھے ہٹ گئی ایک جماعت۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے جو اس وقت کی موجودہ جو جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ جماعتیں جب اس وقت اپوزیشن میں تھیں، تو کیا یہ کس طرح سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا۔ تو آرمی چیف نے جاتے ہوئے اس سارے معاملے کو ان کے دور کے خاص طور پہ جو آخری سال اور آخری مہینے تھے، اس دوران ہونے والی جو ڈیولپمنٹ تھیں، زیادہ ان پر فوکس کیا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ اس وقت ملک جو ایک ہیجانی اور بحرانی کیفیت میں خاص طور پہ ایک معاشی جنگ لڑ رہا ہے، جس کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہے پولیٹیکل انسرٹینٹی، تو اس کی جو ریزنز ہیں انہوں نے اس پر بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے
सियासी जमातों को खास तौर पर काफी अपनी गुफ्तगू में उन पर गुफ्तगू करते हुए इस पर फोकस किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि उम्मीद है कि सियासी जमातें अपने रवैये पर नजरसानी करेंगी। फौज ये डिसीजन ले चुकी है, फौज ने ये तय कर लिया है कि चूंकि सियासत में मुदाखलत फौज की ये गैर आईनी है, आइंदा सियासी मुदाखलत ना करने का फैसला किया है। और लेकिन इसके बावजूद फिर फौज को तनकीद की गई, फौज को सियासत में घसीटा गया। तो इसमें जो आज का जो बयान था, अगरचे एक जो जाने वाले आर्मी चीफ की जो गुफ्तगू आमतौर पर इस अंदाज में जिस तरह उन्होंने की, वैसे कोई तवक्को भी नहीं की जा रही थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है अपनी रिटायरमेंट से चंद रोज कबल इस तरह के अहम मामलात पर इस तरह से रोशनी डालेंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ा गैर मामूली खिताब था आज आर्मी चीफ का और बड़े मुतासर कुन अंदाज में उन्होंने उन तमाम पहलुओं पर बात की है जिस पर सबकी तवज्जो मरकूज है, स्पेशली सियासत पर।